اس آیت بینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے ثباتی کو ایک فصل کے ذریعے سے فصل کی مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک فصل عارضی ہوتی ہے 5-6 مہینوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا بھی عارضی ہے جو قیامت کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر دنیا کی نعمتیں بھی، حتیٰ کہ انسان بھی عارضی ہے جو موت کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمایا کہ لوگوں ذرا کھیت کے اوپر، فصل کے اوپر غور و فکر کر لو۔ زمین کے اندر کچھ فصل نہیں ہوتی، بیابان ویران بنجر پڑی ہوتی ہے، لیکن جس وقت بارش ہو جاتی ہے اس بارش کے نتیجے میں زمین سے فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، پیداوار ہو جاتی ہے۔ اس پیداوار میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور اس میں سے جانور بھی کھاتے ہیں۔ جس وقت یہ فصل جوان ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، اور زمین کے مالک یہ سمجھنے شروع کرتے ہیں کہ اب فصل بالکل تیار ہونے والی، اس کو کاٹیں گے اور گھر لے جائیں گے، اناج حاصل ہو جائے گا، اور کچھ کو بیچ ڈالیں گے اور اس کے ذریعے سے پیسہ آئے گا، لاکھوں پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ لیکن اچانک اس زمین کے اوپر، فصل کے اوپر آگ کا شعلہ آ جاتا ہے، آگ کا گولا آ جاتا ہے، تو اس فصل کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جس وقت وہ فصل ختم ہو جاتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کل یہاں پر کوئی فصل تھی ہی نہیں۔ تو دنیا کی مثال بھی بالکل اسی طرح اس فصل کی طرح ہے کہ فصل کا ایک وقت ہوتا ہے، دنیا کا، اس کائنات کا بھی ایک وقت ہے۔ فصل جس طرح عارضی ہوتی ہے، دنیا اور یہ کائنات بھی عارضی ہے۔ فصل کی پیداوار جس طرح عارضی ہوتی ہے، دنیا، یہ کائنات، یہ بھی عارضی ہے۔ فصل جس طرح 5-6 مہینوں کے بعد کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا بھی قیامت کے ذریعے سے کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دنیا بھی عارضی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال بھی بالکل فصل کی طرح ہے۔ جس طرح فصل ہوتی ہے، اگتی ہے اور چھوٹی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ پھر جس طرح فصل جوان ہو جاتی ہے، انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح فصل وہ زرد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کاٹ ڈالی جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی زرد ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی فصل کو بھی موت کے ذریعے سے کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات فصل جوانی کے اندر بھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، اور جوانی کے اندر بھی اس کے اوپر جب طوفان آ جاتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، تو بالکل کٹ کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی بعض اوقات جوانی کے اندر حادثات کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ سبق آ گیا کہ دنیا کی جس کی مثال ایک قطرے کی طرح ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آخرت کی تیاری کرنے کی جس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، اس کے اندر نعمتیں بھی عارضی ہیں، اس کے اندر انسان بھی عارضی ہے۔ آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہیں، اور جنت کے اندر انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو ہمیشہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ لوگوں، دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح یا ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو۔ ہم دنیا کے اندر مسافر کی طرح ہیں، ہمارا حقیقی ٹھکانہ، ہمارا حقیقی وطن وہ آخرت کا مستقبل ہے، وہ آخرت کا وطن ہے، وہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی بہترین سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو کے اندر رکھا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کی۔ اور عاجز اور کمزور آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ کے اوپر تمنا رکھتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے گا۔ ہاں، وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق، اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو یہ بات دل و دماغ کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، عادل بھی ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے قیامت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔